دیکھو آپ کا روزہ رکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا, آپ نے یہ سوچ کے رکھا کہ صحت اچھی ہو جائے گی اس سے, پھر بھی ثواب ملے گا, حالانکہ آپ کی نیت صحت کی ہے, روزے کی نہیں ہے, لیکن کم ملے گا ثواب. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو اللہ کے لیے رکھ ہی نہیں رہا میں. بھائی یہ اللہ کے لیے ہے, وجہ اس کی ہے کہ اگر صرف فاسٹنگ بڑھائے فاسٹنگ ہوتی تو وداؤٹ روزہ بھی ہو سکتی ہے وہ. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ رات کو 12 گھنٹے فاسٹنگ کر لو, کیا خیال ہے؟ دن میں 12 گھنٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر صبح سحری کا 1 گھونٹ پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر افطاری میں کھجور کھانے کی, کیونکہ جب آپ روزہ رکھو گے نا تو ان تمام لوازمات کے ساتھ رکھو گے. صبح سحری میں آپ کو اٹھنا پڑے گا, نہیں بھی اٹھے چلو رات کو کھانا کھا کے نیت کر کے سو گئے تو افطاری تو ہوگی نا. اور دوسرا, آپ پر شریعت کا حکم لاگو ہوگا کہ عام فاسٹنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہو خالی صحت کے لیے, اس میں بیچ میں آپ کی نیت خراب ہو گئی, آپ نے چائے پی لی, تو نہ گناہ ملے گا آپ کو اور نہ اس کی قضا واجب ہوگی آپ کے اوپر. یہاں جب آپ نے فاسٹنگ کی ہے تو تمام شرعی احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اب بیچ میں ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا, آپ کی تو پہلی کولیسٹرول آپ میں ختم ہو چکا ہے, تو اب یہ کہہ کے آپ روزہ توڑو گے نہیں, چونکہ میں نے تو صحت کے لیے روزہ رکھا تھا, تو اب چونکہ اب کوئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ فاسٹنگ توڑ دو, تو آپ کہو گے بھائی روزہ کیا ہے, وہ میرے لیے توڑنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات, یہ اگر توڑ دیا تو بعد میں قضا رکھنی پڑے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس صحت بنانے کے 2 آپشن تھے, ایک روزہ رکھے اور ایک روزہ رکھے بغیر. آپ نے کہا روزہ چونکہ عبادت ہے تو چلو اس بہانے عبادت کر لو, تو ایک اچھے راستے کا انتخاب یہ بھی کیا ہے, نیکی ہے. نہیں آئی کھوپڑی شریف میں بات, بھائی یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا.